اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ڈاکٹر حضرات کا جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ہی مہارت کے ساتھ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ سب حضرات موجود ہیں۔ ہماری ڈاکٹر نائلہ صاحبہ بھی موجود ہیں، جو سب لوگ ہی شہر کے جانی پہچانی شخصیات بھی ہیں اور اپنی فیلڈ کے بہت ماہر لوگ ہیں۔ ان سے مسلسل ہم نے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ملک میں موجود ہے اور بالخصوص ہمارے صوبے اور شہر کے اندر موجود ہے کرونا وائرس کی وبا کے بعد، اس پر مشاورت بھی کی ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ اپنے پوائنٹس طے کیے ہیں کہ جو عوام کے سامنے بھی جانے چاہیے اور حکومت کے سامنے بھی جانے چاہیے، اور اس میں کچھ سجیشنز بھی دی گئی ہیں۔ دوسرا، میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ تمام ہمارے جو رپورٹر حضرات ہیں، کیمرہ مین حضرات ہیں، فوٹوگرافر حضرات ہیں اور جو خواتین ہیں جو یہاں تشریف لائی ہیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے کہ جس کو آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے قوم کے سامنے بھی جانا چاہیے اور اس حکمران طبقے کے سامنے بھی جانا چاہیے کہ جو رسپانسبل ہے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے۔ دیکھیں، فگرز تو روز سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے صرف صوبہ سندھ کی فگرز کو سامنے رکھیں تو کل 3 جون تک کی جو فگرز گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ 32,900 سے زائد پازیٹیو کیسز ہیں کہ جو اب تک ہو چکے ہیں۔ ان 32,000 کیسز میں سے 26,000 کیسز وہ ہیں جو صرف شہر کراچی میں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں جتنے لوگ کورونا پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی ان کی تعداد ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، تو جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں پورے سندھ کے 80%، 79.98% ہے یہ کراچی شہر سے وابستہ لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں جو اس وقت کووڈ پازیٹیو ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو فگرز ہیں اب تک کی یہ آ گئی ہیں۔ جو اس وقت کی سچویشن ہے ہیلتھ کی اور سیفٹی کی اور لوگوں کے علاج کی، وہ یہ ہے کہ پورے سندھ میں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے 139 وینٹیلیٹرز ان کے پاس موجود ہیں کراچی شہر کے اندر، 226 یہ بتاتے ہیں پورے سندھ میں، جن میں سے 139 ہیں، اور 139 میں تقریباً 39-40 ہی وہ وینٹیلیٹرز ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں، اور جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹرز کی جو فیسلٹی ہے وہ 100 سے زائد نہیں ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ واضح رہے کہ اب تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال میں جب سے سندھ حکومت نے انیشیٹ کیا تھا چیز کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا تھا تو تمام لوگوں نے، اور انکلوڈنگ جماعت اسلامی نے، انکلوڈنگ پیما نے اور الخدمت نے فل سپورٹ کا اعلان کیا تھا، اور سب سے پہلے جماعت اسلامی کی طرف سے مراد علی شاہ صاحب کو خط لکھا گیا تھا کہ ہم تمام تر چیزوں میں تعاون بھی کریں گے اور ہماری جتنی فیسلٹی تنظیمی، جماعت کی، الخدمت کی ہیں، وہ سب آپ کے ڈسپوزل پر ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کا کیا کام کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام اپنی پوری محنت سے اور خلوص سے ہمارے ورکرز نے کیا، ہمارے ڈاکٹرز نے کیا، اور آپ کے سامنے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 3 مہینے ایک بہت بڑی مدت ہے ایسی صورتحال میں کہ جب یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا ہو کسی بھی سطح پر۔ تمام ڈاکٹرز، تمام ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ بھی اس کووڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ بتا رہے تھے کہ جو آج موجود ہے، بلکہ جو فور کاسٹ تھی یا جو اینٹیسپیشن تھی اس وقت، وہ اس سے کہیں زیادہ ورس تھی جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مئی میں اور جون کے آتے آتے تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جس طرح توقعات لوگوں کی تھیں، خوف تھا۔ اسی طرح پیشنٹس کے جن کے انتقال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کو شہادت کا درجہ دے، لیکن جتنا خوف تھا کہ اتنے پیشنٹ ہلاک ہو جائیں گے، اب تک کی ڈیٹ میں اس کے مطابق نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں کہ وہ اس وبا سے ہمیں نجات دے دے اور ایک آدمی بھی اب مزید ہلاک نہ ہو، جہاں بحق نہ ہو۔ لیکن گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں
اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, بیماری کی نوعیت کیا ہے, اور دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کیا ہے, خود پاکستان کے اندر کیا ہے, اس کے مطابق پھر اقدامات کرنے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے ہم کہیں کہ 100% یہاں پر ٹھیک کام ہوتا ہے. جو ہے سب کے سامنے موجود ہے, اور اس بلیم گیم میں بھی نہیں پڑتے کہ 70 سال میں کیا ہوا اور 72 سال میں کیا ہوا. لیکن جو کچھ تھا اویلیبل وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ زیرو تھا اور زیرو سے اب گورنمنٹ کو کچھ کرنا تھا. صرف سندھ حکومت کا ہیلتھ کا بجٹ 120 ارب روپے کا ہے. صرف سندھ حکومت کا ہیلتھ کا بجٹ 120 ارب روپے کا ہوتا ہے. ان 120 ارب روپے میں جو صورتحال سندھ کے ہسپتالوں کی ہے, ہم اس کراچی شہر کے اندر رہتے ہیں جو سندھ کی آبادی کا مور دین 50% 60% تقریباً ہے, 90% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تمام تر میجر چیزیں اسی شہر سے آپریٹ ہوتی ہیں. تمام جو ہے وہ اس کی معیشت جو ہے اس صوبے کی اور ملک کی چلانے میں اس شہر کا اہم رول ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹی کے اندر بھی جو صحت کی سہولیات ہیں سب کے سامنے ہیں. لیکن چلیں جو کچھ بھی تھا, اس وبا میں جب سب تعاون کر رہے تھے تو بجا طور سے پوری قوم یہ توقع کرتی تھی کہ اب آپ آگے بڑھیں, اپنی فیسلٹیز کو انہینس کریں اور اس قابل کر لیں کہ ہم اس وبا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہوں, اس میں جو ہے وہ اپنے لیے کوئی سہولت تلاش کر سکتے ہوں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا, اور آج تک کی تاریخ میں بھی اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں اور اس پہ بھی پھر ان تمام چیزوں کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم 168 وینٹیلیٹرز مزید خریدنے جا رہے ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے. لیکن اس کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ بجٹ تقریباً وینٹیلیٹرز کی قیمت سے 3 گنا بڑا بجٹ انہوں نے اپنے پاس ایلوکیٹ کر دیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کرپشن کے کون کون سے راستے ہیں جو اس وبا میں بھی جو ہے وہ حکومتوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. صرف ماسک کی قیمت کے اندر 3 4 گنا یعنی 400 ٹائمز % جو ہے وہ زیادہ یہ قیمت سے کہیں زیادہ انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب تک اگر کوئی تقریباً 1 سے 1.5 ارب روپے کا انہوں نے کوئی خریداری کی ہے, اسپینڈ کیا ہے, تو ہم یہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اس ایکسپینڈیچر میں جو ہے 25-30 کروڑ روپے سے زیادہ ایکچوئل رقم نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی سطح پر خرچ کی گئی ہو. گویا عام حالات میں آپ جو کرپشن کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن آپ اس کووڈ کے اندر جو کرپشن کرتے ہیں اس پہ ہم کس سے بات کریں اور کہاں جائیں؟ کیا وہ ساری جو ہے وہ چیزیں شروع کر دی جائیں کہ جو کسی بھی کرپٹ مافیا کے خلاف جو ہے سڑکوں پر آ کر کی جاتی ہے؟ بہرحال اس پر ہم آخر میں بات کریں گے. لیکن جو اس وقت سر دست سچویشن ہے وہ بہت پریشان کن ہے, اور اس لیے پریشان کن ہے کہ صرف ہمارے پاس اس شہر کراچی میں 100 سے زائد گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں, اور صرف 200 پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہا جاتا ہے کہ HDU یعنی وہ پیشنٹ کہ جو آئسولیشن یعنی جن کو کوئی سمٹم نہیں آ رہا یا جن کو صرف جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے رکھ دیں, تو وہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز آنے کے بعد سانس میں تکلیف ہونا لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ سب کنسلٹیشن ڈاکٹر سے کی ہے, اور اس تکلیف کے نتیجے میں فوری ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ آپ کا علاج شروع کیا جائے پراپر, اور آپ کو آکسیجن فراہم کی جائے. اور اس آکسیجن کی فراہمی اور علاج کو کرنے کی جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ HDU کہلاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو فیسلٹی موجود ہے وہ صرف 200 کی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے جو وینٹیلیٹر پہ آتا ہے, اور وینٹیلیٹر کا اسٹیپ یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے کی اس مدت میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکا. ہم سے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایکسپو سینٹر میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے, فیلڈ ہاسپٹل, اور وہ 10,000 بیڈ پر مشتمل ہوگا. سب کو یاد ہوگا, میڈیا کو بھی, 10,000 بیڈ پر مشتمل ہوگا. پھر وہ سکڑتے 3,000 پہ آیا, 3,000 سے وہ 1,000 پہ آیا, 1,000 سے وہ 600 پر آیا. اور وہ نہ کوئی فیلڈ ہاسپٹل بنا, نہ وہ کوئی HDU یعنی آکسیجن کی سہولت والا سینٹر بنا, نہ وہ وینٹیلیٹر کی سہولت والا سینٹر بنا, بلکہ وہ محض ایک کوارنٹائن سینٹر بنا. اور اس میں بھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 200, 300, 400 سے زیادہ اس وقت وہاں پر پیشنٹ یا وہ لوگ کہ جن کو کوارنٹائن کیا گیا موجود نہیں ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس میں سندھ حکومت, اور جبکہ یہ سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہے, یہ براہ راست NDMA کے ماتحت ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اتھارٹی, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا بجٹ ہے. اور NDMA, میں وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے تو ہم ساری بات کریں گے, لیکن وفاقی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو 18ویں ترمیم ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے, تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ NDMA کے راستے میں کوئی 18ویں ترمیم رکاوٹ نہیں ہے. NDMA براہ راست ملک کے کسی بھی حصے میں
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام کر سکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا کوئی بھی کام جاری رکھ سکتا ہے, قانونی طور پر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لہٰذا اگر کراچی کو صوبائی حکومت نظر انداز کر رہی ہے کہ سندھ حکومت کے سندھ میں موجود 80% کیسز یہاں پر ہیں اور ایکسپینڈیچر اس کے لحاظ سے نہیں ہے, فیسلٹی اس کے لحاظ سے نہیں ہے, تو پھر وفاقی حکومت بھی یہاں پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اعلانات 10,000 بیڈ کے تھے وہ اعلانات جو ہے وہ 200, 300, 400 کے اوپر آ کر پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. پھر یہ جو ہاسپٹلز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ جناح ہسپتال ہے, سول ہسپتال ہے, 9 ہسپتال ہیں ڈاکٹر صاحب جو سندھ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے ہیں, عباسی شہید ہسپتال ہمارے پاس موجود ہے, قطر ہسپتال ہمارے پاس موجود ہے, اچھی فیسلٹیز ہیں کہ جو سندھ حکومت یا بلدیاتی حکومت کے ماتحت موجود ہیں. تو ان ہسپتالوں میں کورونا کے پیشنٹ کے لیے کیا سہولت فراہم کی گئی ہے؟ سب ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ چند 100 لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ صرف ان کا انتظام کیا ہوا ہے. 3 مہینے میں تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کم از کم 5,000 لوگوں کو پراپر طریقے سے اٹینڈ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس اس وقت ہوتی, ان کا علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی. ہم پاکستان کے تناظر میں اس بات کو کہہ رہے ہیں, ہم امریکہ کے تناظر میں نہیں کہہ رہے, ہم یورپ کے تناظر میں نہیں کہہ رہے, ہم انہی فیسلٹیز کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اویلیبل ریسورسز ہیں. ان ریسورسز میں یہ کام ہو سکتا تھا, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس کام کو نہیں کیا گیا. اور اب اس وقت شہریوں کی صورتحال, کراچی کے لوگ خاص طور پر, ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے پریشان حال ہیں. اس وقت لوگوں کا ایشو کیا ہے؟ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی سمٹم آتے ہیں تو اس سمٹم کے اوپر وہ کہاں جائیں, کہ کس ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے اس سمٹم آئے ہیں, کہ یہ واقعی مجھے کورونا ہے, اس کی علامات ہیں کہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ کسی اسپتال میں جاتے ہیں اور ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اسپتالوں میں جس طرح سے ان کو دھکے ملتے ہیں, جس طرح سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور ایک ویٹنگ لسٹ, اور پھر یہ خوف اپنی جگہ موجود ہوتا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا. دیکھیں, ہم کسی ڈاکٹر کو یہ بلیم نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی ٹیسٹ کو غلط طریقے سے کر کے پازیٹیو کو نیگیٹو یا نیگیٹو کو پازیٹیو کرے گا. ہم کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کرتے, لیکن کنڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو ریلائبلٹی یا کانفیڈنس اور اعتماد کو شیک کر دیتا ہے. سندھ حکومت کی انفارچونیٹلی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ عام بات ہے لوگوں کے اندر کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں نیگیٹو کو پازیٹیو کر دیں گے یا پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ اور ادارے ہیں کہ جو فری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, ان اداروں میں بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ سب کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. پھر ایک فیسلٹی وہ ہے جو نجی ہسپتالوں میں موجود ہے, جیسے آغا خان ہے, جیسے ضیاء الدین ہے, جیسے اور لیبس ہیں, وہ مہنگے بہت ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب تو خود آغا خان کی صورتحال بھی یہ ہے کہ ایک ہفتے کا وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ظاہر ہے کتنی وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل, کوئی جو ہے وہ NGO اور کوئی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا گورنمنٹ کا نعم البدل نہیں ہوتا. وہ صرف ایڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو, وہ نعم البدل گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اس کی طرف سے لوگوں کو کیا فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, اس کا آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس طرح پریشان ہیں. آپ کورونا کا تو چھوڑیے, ہمارے تجربے میں یہ باتیں آج صبح دوپہر شام آتی ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کو تکلیف ہو گئی, اس کو پیٹ میں شدید تکلیف ہے, وہ اسپتالوں میں دھکے کھا رہا ہے, اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں لینے کے لیے کہ ہم اس کو لے لیں گے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں گے. پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ تو صرف اپینڈکس کا مسئلہ ہے, تو اپینڈکس کے مسئلے میں بھی اگر اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑے گا تو وہ ہاسپٹل کہتا ہے پہلے اس کا کورونا ٹیسٹ ہوگا. کورونا ٹیسٹ ہوگا اور ہونے کے بعد اس کا رزلٹ اگلے دن یا اس سے اگلے دن آئے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ رپچر ہو جائے تو سڈن ڈیتھ, پھر کیا بچا اس کے اندر. یہ کراچی کے لوگ, میں پورے پاکستان کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے کہ ہم سب اسی ملک کے شہری ہیں, لیکن ہم تو براہ راست اس شہر میں رہتے ہیں اور بجا طور سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے اہم ترین شہر ہے, منی پاکستان ہے, تو اس میں تو گورنمنٹ کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے. جب یہاں یہ حال ہے تو پیریفریز میں کیا ہوگا, انٹیریئر سندھ میں کیا ہوگا, بلوچستان میں کیا ہوگا, جنوبی پنجاب میں کیا ہوگا. لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر عام پیشنٹ کو بھی, دل کے مریض کو بھی اٹینڈ کرنے کے لیے پراپر جگہ موجود نہیں ہے اور لوگ پریشان حال ہیں. ظاہر گورنمنٹ نے پالیسی بنائی پہلے کہ OPD بند کی, پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئیں, لیکن اس قدر خوف و ہراس ہے اور اتنی رسپانسبلٹی کا معاملہ ہے. اور تیسرا فیکٹر جو اب سامنے آ گیا ہے وہ لوگوں کا وائلنٹ رویہ ہے, اور لوگوں کا وائلنٹ رویہ بھی عدم اعتماد کی وجہ سے بن رہا ہے.
لوگوں کو اعتبار نہیں ہے تو وہ پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا غصہ جب لوگ اپنا نکال رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس کی زد میں آتے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف اس کی زد میں آتا ہے. ان ڈاکٹرز کو کہ جن کو آپ تمغے کہتے ہیں کہ دینے چاہیے, جن کو سلیوٹ کی کیمپین چلاتی ہے گورنمنٹ, میڈیا چلاتا ہے, بھائی ان کو تمغے اور سلیوٹ کی کیمپین نہیں چاہیے, ان کو پی پی ایز چاہیے, ان کو تحفظ چاہیے, ان کو وہ تحفظ چاہیے کہ جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کریں تو کوئی تو ہو وہاں پر کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو. ان کو وہ تحفظ چاہیے کہ جب یہ پروسیجرز کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس پوری وبا کے سامنے, تو ان کو وہ تحفظ تو چاہیے نا کہ یہ پراپر پی پی ایز ان کو مہیا کی گئی ہوں. پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ اسٹاف اور ہاؤس کیپرز جن کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو, جو سب سے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال کرنے والا اس شہر اور اس صوبے کے اندر لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر این جی اوز نے, خود ہم نے الخدمت نے, بیمہ نے بڑے پیمانے پر پی پی ایز فراہم کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے ہم کتنا کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, جو وہ ماسک خرید رہے ہیں وہ کتنے کا خرید رہے ہیں, ان فنڈز کا کون حساب دے گا. آپ نے اپنے بجٹ کے اندر 3.5 ارب روپے کی ایلوکیشن کر دی ہے کہ ہم اس پر جو ہے خرچ کریں گے. 1.5 ارب روپے آپ کہتے ہیں ہم خرچ کر چکے ہیں. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور آڈٹ ہی نہیں, فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس وبا میں بھی کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو باقاعدہ تعزیرات کے اندر آپ کو چیز طے کرنی چاہیے کہ چاہے کوئی بھی ہو, نمبر 1 سے لے کر اور آخری نمبر تک, جو اس وبا میں بھی کرپشن کر رہا ہے اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس شہر کے اندر, اور لوگوں کے لیے ریلیف کا کوئی سامان جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ رویے سامنے آتے ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا یار, احتیاط کون کرے. ہم اس موقع پر ان تمام ڈاکٹرز کے توسط سے یہ بھی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن احتیاط آپ کو کرنی ہوگی, اور احتیاط کے جو تقاضے بھی ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. ہر ٹیلی فون کال کے اوپر آپ کو تفصیلی بریف کیا جاتا ہے کہ آپ کو ماسک پہننا ہے, آپ کو ہاتھ دھونے ہیں, اور آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جگہ جگہ یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. بازار بند تھے تو جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ بازار کھلیں, تاجروں کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, اور چیزیں جتنی بند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کھلیں, لیکن ان کے کھلنے کی ایک ایس او پی ہے جس کو فالو کرنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے, تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے, اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس اختیار کے مطابق ذمہ داری کو ادا کرے, خود بھی محفوظ ہو اور اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کریں. یہ وہ میسیج ہے جو ہمارے ڈاکٹرز نے مجھ سے بہت زیادہ کہا کہ آپ ایمفیسائز کریں, کہ لوگوں سے کہیں کہ احتیاط کریں. اب ہم اس موضوع پہ اب تو بات ہی نہیں کر رہے کہ لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس کی افادیت کیا تھی, ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر اگر پہلے کوئی یہ رائے رکھتے تھے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں وبا ختم ہو جائے گی تو وہ سب اپنی رائے سے رجوع کر چکے ہیں. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ جو کرو بہت تیزی سے اوپر جانا تھا اس کرو کو ہم اس طرح سے فلیٹ کر دیتے کہ جس کے نتیجے میں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنے انتظامات کر لیتی. لوگوں نے احتیاط نہیں کی. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ مکس اپ ہوئے, لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ وہ کرو اسی طرح سے فلیٹ ہے جس طرح سے اس وقت ڈاکٹر چاہتے تھے. وہ اس طرح سے رائز نہیں ہوا آج تک کی تاریخ میں جس طرح جو ہے وہ اینٹیسپیٹ جو ہے یا لوگ اس پر جو ہے وہ سوچ رہے تھے. لیکن اس فلیٹن کرو کے ساتھ گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو بہت افسوسناک. خدا نہ خاصہ ایک کرو بڑا ہوا ہوتا تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم گورنمنٹ سے بجا طور سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا نا کہ احتیاط کریں, تو میں بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اب تو کرپشن نہیں کریں آپ لوگ. اب تو اپنی حکومت کو جو ہے وہ کرپشن سے باز رکھیں. اس وبا کے اندر تو لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیں. اس میں تو پیسے جتنے آ رہے ہیں اتنے لوگوں پہ خرچ کریں. اس میں تو کسی اہلیت کا آپ مظاہرہ کریں. اس میں تو آپ ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کریں, آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کی پروٹیکشن کا, ان کے تحفظ کا خیال کریں. آپ کے پاس تو بہت وسائل موجود ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتا. اس لیے بجا طور سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور تاکہ جو ہے وہ لوگ اب اس سے گزریں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خود ایک سائیکولوجیکل بھی چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یقیناً جو کورونا پازیٹیو ہوں گے, وہ سمپٹمیٹک ہیں, ان کے پاس کوئی سمٹمز موجود نہیں ہیں. لیکن اگر یہ چیز فیسلٹی آپ کی ٹیسٹنگ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور سمٹمز کسی کو آتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا سائے آف ریلیف ہوتا ہے اس پورے
خاندان کے لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو یار اب میرے اندر اب کوئی اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی ہوگی. یہ سب باتیں ہم نے انہی ڈاکٹر سے، ثاقب بھائی سے اور ان سب لوگوں سے سنی ہیں، تو اب آج ہم کچھ نہ کچھ کہنے لگ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیسلٹی بڑھے گی تو زیادہ اطمینان پیدا ہوگا، زیادہ کیئر کی جا سکے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے علاج ہوگا. لیکن اس ٹیسٹنگ فیسلٹی میں 4-5 جگہیں تو ایسی ہیں جو فری ہیں، اور فری کا میں نے آپ کو سچویشن بتا دی. لیکن باقی جگہوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی، آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے بھی، ضیاء الدین سے بھی، چغتائی لیب سے بھی، اور بھی جتنے ادارے ہیں. میں جانتا ہوں کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو واقعی کم پیسوں کے اندر اس کام کو انجام دے رہے ہیں. گورنمنٹ بھی سبسیڈائز کرے اور یہ لوگ بھی کم از کم اس کے اوپر پروفٹ نہ رکھیں. اگر نان پروفیٹیبل کام یہ کرتے ہیں، ان ادارے بہت کماتے ہیں، اس صورتحال کو کم از کم کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، اور یہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کم لوگوں کو کم قیمت کے اندر یہ سہولت ملے. میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ الخدمت نے اپنے طور پر بھی اس فیسلٹی کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. الحمدللہ اہل خیر کے تعاون سے آئندہ جو ہے وہ تقریباً 10-15 دن کے اندر الخدمت کی لیب بھی کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے والی ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تمام SOPs کو مینٹین کرتے ہوئے اور بہترین طریقے سے یہ ٹیسٹنگ کی جائے. اور ریلائبلٹی پیدا کرنے میں ہم جتنا وقت لے رہے ہیں اس میں ریلائبلٹی کے لیے جو کورسز جو HR اور یہ سب چاہیے اس میں یہ وقت لگ رہا ہے. بہرحال یہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا. یہ تو صرف اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جو جس کے بس میں ہے وہ کرے، لیکن اصل بات سب سے بڑی لوگوں کی خدمت یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے اس اختیار کے مطابق لوگوں سے ان کا حق دلوایا جائے. لوگوں کو خیرات نہیں چاہیے، لوگوں کو حق چاہیے. ہماری یہ مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت لوگوں کو خیرات دیں. یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے، عام حالات میں بھی ملنی چاہیے. جب لوگ پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، جب لوگ اپنے کارڈ کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں موبائل کے، تو پھر جب برے حالات ہوں تو پھر وہ در در بھاگتے پھریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک واضح طور پر ہم سب نے متفقہ طور پر ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مل کر یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پورے صوبے میں اور بالخصوص شہر کراچی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے. ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے، تیز رفتار کام ہونا چاہیے، فیسلٹی کو انہانس کرنا چاہیے. اور وینٹیلیٹرز آخری سٹیپ ہے. ابھی تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے سارے وینٹیلیٹرز استعمال نہیں ہو رہے، لیکن وینٹیلیٹر سے پہلے والے جتنے سٹیپ ہیں اس کو، جسے آپ وار فوٹنگ کہتے ہیں، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جتنی شکایات ہیں ان سب کا ازالہ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہمارے سب لوگوں کا مشاورت سے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ گورنمنٹ کی ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس اسپتال دوسرے اسپتال، ایک ہاٹ لائن ہو جس کے اوپر بہت سارے لوگ موجود ہوں، ہر وقت اویلیبل 24 گھنٹے. ان کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت فلاں اسپتال کے اندر جنا اسپتال میں اتنے بیڈ آکوپائڈ ہیں تو اتنے خالی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، اب ڈاؤ میں چلے جائیں، اب سول میں چلے جائیں، عباسی میں ہم نے بنا دیا ہے. یہ ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے، اور ہر ہسپتال کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہونی چاہیے جو کورونا پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے، ان کو آگاہی فراہم کرنے اور ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے ہونی چاہیے. ہم جماعت اسلامی کے طور پر اور الخدمت کے حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کل ہی اپنے تمام جو ہے وہ جتنی بھی ہماری تنظیمیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ لوکل سطح پر ہر ہسپتال کے لحاظ سے ایک اپنی جو ہے وہ ہیلپ لائن کے لیے اپنے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ پیرامیڈکس اور جماعت کے ورکرز پر، والنٹیئرز پر مشتمل آپ ایک ٹیم بنا دیں تاکہ اس ہسپتال میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو ہم اس میں فیسیلیٹیشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ہم یہ گورنمنٹ کو بھی تعاون کی اپیل کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو بھی ہم مشتہر کریں گے کہ اگر کسی کو بالفرض کسی جنا اسپتال میں پرابلم ہے تو یہ افراد ہیں جن سے آپ رابطہ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو صرف ہمارا کنٹریبیوشن ہے. اصل میں گورنمنٹ کے پاس ہاٹ لائن بھی ہونی چاہیے اور ہر ہسپتال کے اوپر جو ہے وہ فیسلٹی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک بات ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے اس کورونا کی وبا میں ہم نے تعاون کی پیشکش کی. سراج الحق صاحب نے تو بلاول صاحب کو فون کیا تھا کہ سندھ میں اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. خود ہم نے جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے میں نے خط لکھا تھا مراد علی شاہ صاحب کو. آج تک بھی ہم اس پر قائم ہیں کہ اس وبا میں ہم سیاست بازی نہیں کرنا چاہتے. وہ سیاست بازی جو وفاق اور صوبہ کر کے لوگوں کو برباد کر رہا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم یہ بات بہت واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اب آپ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو نہیں کریں گے تو پھر احتجاج کا حق بھی ہم رکھتے ہیں. ہم سڑکوں پہ آنے کا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس صورتحال میں کوئی کیوس پھیلے. لیکن آپ جب بالکل کچھ نہیں کریں گے تو تنگ آمد بجنگ آمد.
تو بہت واضح طور پر اس کو آپ مطالبہ سمجھ لیں، وارننگ سمجھ لیں. اور یہ جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی عام پارٹی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو بات کریں گے اور کل کو کہیں گے کہ تو سیاسی سلوگن تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ ایشوز کو ہم جب ٹیک اپ کرتے ہیں تو گھر تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کو اسی طرح دھکے دیتے رہے، اگر آپ لوگوں کو فیسلٹی آپ نے فراہم نہیں کی، ریلیف نہیں دیا، تو جہاں ہم تعاون کر رہے ہیں وہاں پر ہم احتجاج بھی کریں گے اور آپ کا گھیراؤ بھی کریں گے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں وفاقی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے واعظ اور آپ کے ارشادات بہت اہم ہیں، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ EOBI کے پیسے کاٹ کر احساس پروگرام کے پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے اضافی طور پر کیا کیا؟ $658 ملین اس ملک کے اندر آئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے، جو 1200-1250 ارب روپے بنتے ہیں. ان پیسوں میں سے آپ نے کتنے پیسے لوگوں کی ریلیف کے لیے دیے؟ ہاسپٹل کی انہینسمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر حکومت سندھ آپ کی پروونشل تو 2 جگہ خود حکومت ہے، سندھ حکومت اگر نالائقی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو NDMA کے تھرو آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو پرائم منسٹر سے بھی ہے اور جنرل افضل صاحب سے بھی ہے، NDMA سے بھی ہے. لوگ توقع رکھتے ہیں ان حالات کے اندر، خاص طور اپنے ان افراد سے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، پوری فوج ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ڈیزاسٹر کے اندر، پوری رینجرز ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، پوری پولیس ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، پورا ملک ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل صرف اس وقت جاگتے ہوں جب کوئی وبا آ جائے، جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، جب کوئی جہاز گر جائے، اور اس سے پہلے کہ کوئی میجرز ان کے پاس نہ ہوتے ہوں، تو بجا طور سے لوگوں کو سوال کرنے کا بھی حق ہے کہ آپ ان سب وسائل کا کیا کرتے ہیں اور اس کو آپ کس کو جواب دیں. اس لیے ہمیں مایوس کیا ہے NDMA نے، ہمیں مایوس کیا ہے PDMA نے. ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس موقع پر ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام ڈاکٹر حضرات کا اور تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خواتین کا بھی، کہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور اس میں سوال جواب بھی ہوں گے، اور اگر کوئی بات ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر سعد خالد نیاز آپ جانتے ہیں، بہت ہی ماہر اور بڑا نام ہے، گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں. وہ بھی جو ہے چونکہ وہ خود پازیٹیو، ان کو کورونا آ گیا ہے تو وہ گھر میں موجود ہیں. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ آن لائن ابھی چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے. اسی طرح ڈاکٹر عمر سلطان بھی جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے ہیڈ ہیں کراچی میں، وہ بھی بات کریں گے. اور ایک بات سوری رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، ان ڈاکٹر حضرات کی بہت ساری جگہوں کے اوپر سرکاری ڈاکٹروں کی سیلری میں کٹوتی کی گئی. ہمیں پرائیویٹ میں تو الگ بات ہے، میں تو سرکار کی بات کر رہا ہوں. ان کی کٹوتی کی گئی، حالانکہ اس وقت تو ان کو انسینٹیو ملنے چاہیے تھے. اس وقت تو جو خدمت آپ کہتے ہیں کہ ان کو سلوٹ، ان کے سلوٹ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ بونس دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو PPEs دیں، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے اکوپ کر دیں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، ان کے پورے گھر والے اسٹیک پہ لگے ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹر جب اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کوئی آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو پتہ نہیں وہ واپس آئے گا تو کتنے کورونا ساتھ لے کر آئے گا. تو پھر بھی اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے. پھر اس موقع کے اوپر جب پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اپنے لوگوں کی تنخواہیں کاٹی ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں مختلف اداروں کی مختلف مالی پوزیشن ہے، لیکن جو ادارے ہمیشہ سے کماتے ہیں اور چھوٹا موٹا نہیں کماتے، ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت آئے قوم کے اوپر تو وہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں کاٹنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بھی کوئی جو ہے سبسڈی نہ دیں، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو ڈاکٹرز کی سیلری ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان کو بونسز ملنے چاہیے، ان کو پوری اپنی خدمات کا معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ مزید کام کر سکیں.